السلام علیکم، شگفتہ کے پکوان میں خوش آمدید۔ آج میں پھر آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ڈش لے کر حاضر ہوں۔ وہ ہے سنگاپورین رائس۔ ریسیپی دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں رائس کے لیے پانی بوائل کر رہی ہوں۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک شامل کر دوں گی تاکہ رائس ٹیسٹ لیس نہ لگے۔ جب آپ دیکھیں کہ پانی بوائل ہونے لگا ہے تو اس میں 1.5 کپ باسمتی رائس شامل کر دیں۔ تقریباً 10 منٹ تک رائس بوائل ہوئیں گے۔ آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ رائس پکے یا نہیں۔ بوائل ہونے کے دوران اس میں 2 ٹیبل اسپون ونیگر بھی شامل کر دینا ہے تاکہ رائس آپس میں چپکے نہ اور کھڑے کھڑے رہیں۔ رائس بوائل ہو گئے ہیں، میں نے ان کا پانی ڈرین کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں دوبارہ پانی بوائل کر رہی ہوں اسپیگٹیز کے لیے۔ پانی میں 1 ٹیبل اسپون نمک شامل کر رہی ہوں۔ جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں ½ پیکٹ اسپیگٹیز شامل کر دیں۔ اسپیگٹیز کے ساتھ بھی سیم پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے۔ جب وہ کوک ہو جائے تو اس کا بھی پانی ڈرین کر لینا ہے اور کوکنگ آئل لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ چپکے نہ۔ اب ہم چکن کوک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پین میں 3 to 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیا ہے۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون گارلک پیسٹ شامل کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی۔ مجھے جب لہسن کا کلر تھوڑا چینج لگنے لگا تو میں نے اس میں 400 گرام بون لیس اسٹرپ میں کٹی ہوئی چکن شامل کر رہی ہوں اور اسے ہم کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے۔ چکن میں اسپائسیز میں ½ ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون بلیک پیپر اور ½ ٹیبل اسپون نمک شامل کر رہی ہوں اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جب تمام اسپائسیز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ہم اس میں 1 کپ ٹمیٹو سوس شامل کر دیں گے اور چکن کو گلنے تک پکنے دیں گے۔ چکن جب اچھی طرح سے گل جائے تو ہائی فلیم میں اس کا تھوڑا سا پانی جلا دیں، اتنا نہیں کہ سارا سوس جل جائے۔ یہ لیجئے چکن تیار۔ اب ہم اسپیگٹیز بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 5 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیں گے۔ اس میں ہم 1.5 ٹیبل اسپون گارلک پیسٹ شامل کریں گے۔ گارلک پیسٹ کو تھوڑی دیر تک آئل میں ہم فرائی کریں گے اور اس میں جولین اسٹائل میں کٹی ہوئی ویجیٹیبل شامل کریں گے جس میں کیبیج، کیرٹ اور کیپسیکم شامل ہے اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے۔ ہم سبزیوں کو صرف سافٹ ہونے تک فرائی کریں گے۔ ویجیٹیبلز فرائی ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس میں اسپائسیز شامل کرتے ہیں جس میں 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر، 1 ٹیبل اسپون نمک اور 1 ٹیبل اسپون چلی فلیکس شامل ہے۔ ساتھ میں ساسز بھی جس میں 3 ٹیبل اسپون سویا ساس اور 3 ٹیبل اسپون چلی ساس شامل ہے اور ان سب کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جب تمام اسپائسیز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اس میں بوائل کی ہوئی اسپیگٹیز شامل کر رہی ہوں جو میں نے پہلے بوائل کی تھی اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہ لیجئے اسپیگٹیز تیار۔ اسے کول ڈاؤن ہونے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے میں نے 4 عدد گارلک کلووز لیے اور ساتھ ہی 4 عدد مرچیں بھی، انہیں ہم سلائسز میں کاٹیں گے۔ مرچوں گارلک کو ہمیں فرائی کرنا ہے۔ آپ پین میں اسی حساب سے کوکنگ آئل لیں۔ سلائس کیے ہوئے مرچوں اور گارلک کو آپ آئل میں ڈال دیں اور کلر چینج ہونے تک فرائی کریں۔
یہ لہسن اور مرچیں اینڈ میں ڈش تیار ہونے کے بعد اوپر سے گارنش کے لیے یوز ہوں گے، اچھی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے۔ یہ فرائی ہو گئے ہیں، اسے نکال کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ سنگاپورین رائس کے لیے ہم سوس تیار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے 1/4 کپ ٹمیٹو کیچپ اور 1/4 کپ مایونیز لی ہے۔ اور ان دونوں کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے، اور ساتھ ہی ہم اس میں 1/2 ٹیبل اسپون نمک اور 1/2 ٹیبل اسپون بلیک پیپر بھی شامل، اور ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے سوس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ڈش اسمبل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم باٹم لیئر کے لیے بوائل کیے ہوئے رائس ڈالیں گے اچھی طرح سے کارنر تک، اسے پھیلا دیں گے۔ اس کے بعد اسپیگیٹیز کی لیئر ڈالیں گے جو پہلے سے تیار تھی۔ بہت زیادہ نہیں بھریے گا، سب چیزوں کو لمٹ میں رکھیے گا۔ اسپیگیٹیز کی لیئر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر چکن ڈالیں گے، اسے آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈالیے گا۔ نارملی چکن سب کو پسند آتی ہے، آپ اسے زیادہ ڈالیے گا۔ سرو کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر سوس ڈالیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا۔ سوس پہلے سے ہرگز نہیں ڈالیے گا، کہیں وہ ڈش کو سوگی نہ کر دے۔ سب سے آخر میں ہم اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے لہسن اور مرچیں ڈالیں گے۔ یہ لیجئے، سنگاپورین رائس تیار ہو چکے ہیں۔ لذیذ اور ذائقے دار سنگاپورین رائس تیار ہو چکے ہیں۔ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی، اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔